السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ما کان لنبی، نہیں ہے کسی نبی کے لیے، یعنی جائز، مناسب، ان یکون لہ اسریٰ، کہ ہوں اس کے لیے قیدی۔ اسرا اسیر کی جمع ہے یا اسرا کی جمع بھی ہو سکتی ہے۔ اسارا کہتے ہیں پاؤں کی بیڑی کو، قید کرنا۔ کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ وہ قیدی بنا لیں، حتیٰ یہاں تک کہ یثخن فی الارض، وہ خون ریزی کرے زمین میں، یعنی جنگ کا مقصد قیدی جمع کرنا یا قیدی پکڑنا یا مال غنیمت جمع کرنا نہیں ہے، بلکہ دشمن کی قوت کو توڑنا ہے۔ تریدون عرض الدنیا، تم چاہتے ہو دنیا کا سامان، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ چاہتا ہے آخرت، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر میں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 70 لوگ پکڑے گئے تھے، اور چونکہ یہ پہلی ایک باقاعدہ جنگ تھی تو اس میں بہت ساری چیزوں کی اصلاح بھی کی گئی، اور اس موقع پر مسلمانوں کی تربیت بھی کی گئی۔ چونکہ مال غنیمت بھی ملا اور جنگی قیدی بھی، تو یہ کہا گیا کہ اصل مقصد دنیا کی چیزوں کی طرف دوڑنا نہیں، قیدی پکڑنا نہیں، بلکہ اصل مقصد تو اس قوت کو ختم کرنا ہے جو اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے تمہارے لیے اور تمہیں ختم کرنا چاہتی ہے۔ لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انسان ایک خاص مقصد کے لیے نکلتا ہے اور پھر راستے میں اس کی نیت بدل جاتی؟ ظاہر ہے جو لوگ بھی جنگ بدر میں شریک ہوئے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر اور آپ کی دعوت پر گئے، اور ان کے سامنے مقصد واضح تھا، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد ذہن میں جو تبدیلی ہوئی یا سوچ میں جو فرق آیا، اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فوراً نمایاں کر دیا اور اس کی اصلاح کر دی۔ لیکن یہ بات صرف جنگ بدر سے متعلق نہیں یا کسی ایک خاص واقعے یا اوکیزن سے متعلق نہیں، یہ بات ہم سب سے متعلق ہے۔ جب بھی کوئی شخص اللہ کی خاطر گھر سے نکلتا ہے، جب بھی کوئی شخص دین کی کوئی چھوٹی یا بڑی خدمت کرنا چاہتا ہے، خواہ وہ اپنی ذاتی زندگی میں دین کے نام پر کوئی کام کرے یا اجتماعی زندگی میں، اسے ہمیشہ وقتاً فوقتاً اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تریدون عرض الدنیا ہو، بظاہر یہ کام ایک دینداری کا کام نظر آتا ہو، لیکن اصل میں اس کے پیچھے مقصد دنیا کمانا ہو۔ دنیا کی محبت انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ مال کی محبت انسان کے اندر رچی بسی ہوئی، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وہ مال کی محبت میں بہت شدید ہے۔ دنیا کی چیزوں کے پیچھے دوڑنا انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے، اور یہ مرض بہت عام ہے، دنیا داروں میں بھی اور دین داروں میں بھی۔ اور اگر دیکھا جائے تو ساری خرابیوں کی جڑ یہی ہے۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے حقوق پامال کرتا ہے تو اس کے پیچھے بھی غور کریں تو دنیا کی محبت ہوگی، اور اگر کوئی بندوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اس کے پیچھے بھی اصل وجہ کیا ہوگی؟ دنیا کی محبت۔ خدا فراموشی ہو، اللہ کو بھولنا ہو، اللہ تعالیٰ سے انسان کا غافل ہونا ہو، یا پھر انسانوں کے ساتھ بے انصافی کا سلوک ہو، نا انصافی کا رویہ ہو۔ ان دونوں کا اصل سبب کیا ہے؟ حب الدنیا، دنیا کی محبت۔ تریدون عرض الدنیا، تم دنیا چاہتے ہو۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ دیندار لوگ دین کے نام پر بعض اوقات جب دنیا کماتے ہیں اور ان سے کہا جائے یہ بات غلط ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ سیغفر لنا، ان قریب ہمیں بخش دیا جائے گا، کیونکہ ہم تو اللہ کے بہت پیارے ہیں، چہیتے ہیں اس کے۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور اس کے بعد پھر کوئی دنیاوی فائدہ سامنے آ جائے پھر لپک پڑتے ہیں، پھر اس کو لینے لگ جاتے ہیں۔ اور یہ چیز آخرت کی کامیابی کے راستے میں رکاوٹ ہے اور انسان کے لیے بہت بڑے نقصان کا سبب ہے۔
یہ ہوتا کس طرح ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم سب ذاتی زندگیوں کا بھی جائزہ لیں تو بہت سی چیزیں ہم اپنے اندر بھی تلاش کر سکتے ہیں. جیسے کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ جب قرآن پڑھیں تو اس کی نصیحتیں دوسروں کے لیے نہیں، اپنے لیے سمجھیں، میں بھی اور آپ بھی. آپ دیکھیں کہ نماز کا اصل مقصد کیا ہے. نماز کیا سکھاتی ہے ہمیں؟ نماز کس چیز سے روکتی ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی. کتنے لوگ ہیں ایسے کہ جن کی نمازیں ان کو برائی سے روکتی ہوں، اور وہ نماز پڑھتے ہوں اور برائیوں سے رکتے ہوں اور بے حیائی سے رکتے ہوں. کیا بے شمار لوگ ایسے نہیں نظر آتے کہ جو ایک طرف نماز پڑھتے ہیں اور دوسری طرف اللہ کی نافرمانی کے باقی کام یا برائی کے کام بھی کھلے عام کرتے ہیں؟ روزہ کس سے روکتا ہے؟ بہت سی برائیوں سے روکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھ کے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں کہ وہ شخص بھوکا پیاسا رہے. اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو ضرورت نہیں. اب آپ دیکھیے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو روزہ بھی رکھتے ہیں اور جھوٹ بولنے میں بھی کوئی آر محسوس نہیں کرتے، ہے یا نہیں؟ وہ ان دو چیزوں کو باہم ریلیٹ ہی نہیں کرتے کہ روزہ مجھے کس چیز کا سبق دے رہا ہے. ایک طرف روزہ رکھتے ہیں اور دوسری طرف جھوٹ بولتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہوئے صف کی پابندی خوب کریں گے، بالکل سیدھی صف بنائیں گے، لیکن ان کی عملی زندگی میں کہیں اتحاد نظر نہیں آئے گا. نماز با جماعت کا سبق کیا ہے؟ ڈسپلن. لیکن ان کی عملی زندگی میں کوئی ڈسپلن نہیں، کوئی اتحاد نہیں، کوئی اتفاق نہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ درس خوب دیں گے، تقریریں کریں گے، اور اس سے مقصود کیا ہوگا؟ شہرت کمانا. جبکہ جو وہ کہیں گے وہ ان کی اپنی عملی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہوگا. عملی زندگی اس سے خالی ہوگی. لوگوں کو اخلاق کے درس دیں گے اور خود اپنی زندگی اخلاق سے خالی ہوگی. باہر دوسروں کو جو نصیحتیں کریں گے خود ان پر عمل نہیں کریں گے. دین کی یہی صورت اور یہی طریقہ دراصل کیا ہے؟ تریدون عرض الدنیا. یہ پھر دنیا میں صرف نام کمانے اور لوگوں کی نظروں میں نیک بننے اور دینداری کا ایک لبادہ اوڑھنے کا ذریعہ بنا رکھا ہے. اصل مقصد دینداری یا دین کا نام لینا کس لیے؟ لوگوں کی توجہ حاصل کرنا یا شہرت کمانا یا دنیاوی فائدے حاصل کرنا یا یہ کہ لوگوں میں نام پیدا کرنا. اگر یہی مقصد ہو تو یہ کس قسم کا دین ہے اور یہ دین کی کون سی شکل ہے؟ آج ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن حفظ کرنے کے پیچھے تو ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی کراتے ہیں. پوری اسلامی دنیا میں آپ یہ سیناریو دیکھیں گے کہ اکثریت کی توجہ قرآن کے کس حصے کی طرف؟ حفظ کی طرف. اکثریت کیا سمجھتی ہے کہ قرآن حفظ کرنے کے بعد ہم کیا بن جائیں گے؟ نہیں. اگر کوئی بھی شخص سمجھتا ہے نا کہ میں اپنے بچے کو دین کے رستے میں لگاؤں تو اکثر پہلی بات یہ کرتے ہیں کہ اچھا پھر میں اس کو حفظ کرنے کہاں ڈالوں. یعنی پہلی بات حفظ کرنا آتا ہے. قرآن تو ہدایت کے لیے اترا ہے. بہت سے لوگ اس معاملے میں حساس ہوتے ہیں کہ قرآن پڑھتے وقت ان کے مخارج ٹھیک ہو، تجوید ٹھیک ہو، لیکن قرآن کے وہی الفاظ اور وہی حروف ہمیں کس بات کا سبق دیتے ہیں وہ ہم بھولے ہوئے ہوتے ہیں. کتنے ہی لوگ اچھی آواز میں تو قرآن پڑھ سکتے ہیں مگر عمل ان کے اس سے خالی. یہ ہم میں سے ہر ایک کو سوچنے کی ضرورت ہے. تو یہ کیا ہے؟ عرض الدنیا. دین کا محض ظاہری وقتی دنیاوی فائدہ، صرف نظر آنے کی چیز. لفظی معنی کیا ہے؟ عرض. عرض کا معنی ہوتا ہے سامنے لانا، کسی چیز کو پیش کرنا. دین محض پیش کرنے کی چیز ہو گئی، دین محض تبلیغ کرنے کی چیز ہو گئی، دین محض تقریریں کرنے کی چیز ہو گئی، دین محض دوسروں کو نصیحتیں کرنے کی چیز ہو گئی، اور اپنے آپ کو بھول گئے. بہت سے لوگ حج کرتے ہیں لیکن حج کرنے سے پہلے اور بعد میں ان کی زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ وہ صرف ایک ٹور لیتے ہیں، ایک پیکج لیتے ہیں، جاتے ہیں اور آتے ہیں، جیسے کسی بھی ملک کی سیر کر کے واپس آ گئے. صرف اسی کا نام ایک حج رکھ لیا، لیکن عملی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. صدقہ خیرات ہے تو دکھاوے کا، نمازیں ہیں تو دکھاوے کی، باقی بھی اسی طرح. تو یہ سب دراصل کیا ہے؟ ظاہری دینداری، رسمی دینداری، شہرت اور ذاتی فائدوں کے لیے کام کرنا، ناموری کے لیے کام کرنا، خود کو اچھا ثابت کرنے کے لیے یہ سب طریقے اختیار کرنا، لیکن اس چیز کو اپنے اندر نہ پانا. تو اسی طرح خواہ جنگ کا موقع ہو تو وہاں
کوئی بھی اگر اس نیت سے نکلا ہے کہ جا کے قیدی پکڑ لائے یا مال غنیمت سمیٹ لائے یا دنیا والوں پہ اپنی فتوحات کے جھنڈے گاڑ دے، تو اسلام میں ایسی جنگ کی کوئی ویلیو نہیں، خواہ آپ اس کو کتنا بھی بڑا فی سبیل اللہ کا نام دیں، وہ فی سبیل دنیا تو ہوگی، فی سبیل اللہ نہیں ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، کہ جو اس لیے جنگ کرے کہ اللہ کا نام بلند ہو، وہ دراصل فی سبیل اللہ ہے، اور اس پر اللہ کے ہاں اجر ہے۔ جس نے اللہ کے لیے کیا اور جس نے اپنے کسی ذاتی فائدے کے لیے کیا یا دنیا کو بڑھانے کے لیے کیا تو وہ فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ لولا کتاب من اللہ، لولا اگر نہ ہوتی، کتاب کا معنی حکم، اور اشارہ ہے فدیے کی اجازت کی طرف، اگر فدیے کی اجازت اس سے پہلے نہ آ چکی ہوتی، من اللہ، اللہ کی طرف سے، سبقہ جو گزر چکی، کیونکہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے صرف مال غنیمت حلال کیا گیا، پچھلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا۔ کیا کیا جاتا تھا؟ ایک جگہ اکٹھا کر دیا جاتا، جو بھی کسی جنگ میں سے ہاتھ آتا اور پھر وہ اس کو آ کے آگ کھا جاتی، اور اسی وجہ سے اس سورت کو سورت الانفال کہا گیا کیونکہ اس میں غنائم کا ذکر ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو اس پوری سورت کے اندر اگرچہ جنگ بدر پہ تبصرہ ہے، لیکن اندر جھانک کر دیکھیں تو مسلمانوں کے اندر سے دنیا کی رغبت کم کی گئی ہے، انفال اور غنائم اور دین کے نام پر جو دنیاوی اور مادی فائدے ہیں ان کی طرف سے توجہ ہٹائی گئی ہے۔ اور وہ حکم کیا ہے، یعنی وہ کون سا حکم ہے جس کی طرف اشارہ ہے؟ مال غنیمت کی حلت کا یا حلال ہونے کا۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی ملی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ دی گئی تھی، اور ان میں سے ایک چیز کیا ہے، احلت لی الغنائم، کہ میرے لیے غنیمتیں حلال کر دی گئی جو کہ پچھلے لوگوں کے لیے نہیں تھی۔ تو لولا کتاب من اللہ سبق، اگر اللہ کا حکم پہلے نہ گزر چکا ہوتا تو یہ جو تم نے فدیہ لیا یا مال غنیمت استعمال کی، لمسکم، البتہ چھو لیتا تم کو، فیما اخذتم، اس میں جو لیا تم نے، یعنی فدیے میں سے، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب، یعنی اللہ کی طرف سے سخت سزا آتی۔ اگر اللہ کی طرف سے رخصت نہ ہوتی اور پھر بھی تم غنیمت اور فدیہ لے لیتے تو تمہاری پکڑ ہو جاتی۔ اب چونکہ اللہ نے حلال کر دیا ہے اس لیے کیا کرو، فکلو، پس کھا لو، یعنی کھانے سے مراد کیا ہے؟ پیچھے میں آپ کو یہ واضح کر چکی ہوں کہ مال کو ہمیشہ کھانے کے لیے کہا جاتا ہے، کیونکہ انسان اپنے مال کا ایک بڑا حصہ کھانے پہ استعمال کرتا ہے، ورنہ مراد اس سے کھانے سے کیا، یعنی استعمال کر لو۔ مما غنمتم، اس میں سے جو غنیمت حاصل کی تم نے، حلالا طیبا، حلال پاک۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک چیز جس پر ازل سے پابندی تھی اور اس نبی کے ماننے والوں کے لیے وہ پابندی ہٹائی گئی، تو قدرتی بات ہے کہ ان کے خلاف پروپیگنڈا بھی ہونا تھا کہ یہ اپنے آپ کو کیسے مسلمان کہتے ہیں، انہوں نے اپنے لیے غنیمت بھی حلال کر لی۔ تو اس پہ کیا کہا گیا کہ تم اس پروپیگنڈے کی پرواہ نہ کرو، اگر یہ اللہ کی طرف سے رخصت نہ ہوتی تو تم پر سخت پکڑ ہوتی۔ اب چونکہ اللہ ہی نے اجازت دی ہے، اس لیے جو بھی تمہارے لیے حلال اور پاک ہے اس میں سے استعمال کرو، حلال اور پاک سمجھتے ہوئے۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا، یعنی اس حال میں کہ وہ حلال ہے تمہارے لیے، طیباً پاک ہے، لہٰذا تم اسے استعمال کر سکتے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔ جنگ بدر کے قیدیوں سے کتنا فدیہ لیا گیا تھا؟ 4000 درہم فی کس۔ ان میں کون کون خاص لوگ شامل تھے؟ آپ کے چچا حضرت عباس، آپ کے داماد ابو العاص، اسی طرح نوفل بن حارث، آپ کے چچا زاد بھائی عقیل بن ابی طالب، یہ سب شامل تھے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ابو العاص کے معاوضے کے لیے حضرت زینب نے وہ ہار بھیجا جو حضرت خدیجہ نے آپ کو دیا تھا، تو اس کو دیکھتے ہی آپ کی آنکھیں نم آلود ہو گئیں، اور اس وقت آپ نے صحابہ سے پوچھا اگر تم اجازت دو تو میں زینب کے قیدی کو چھوڑ دوں اور زینب کا ہار واپس کر دوں، تو صحابہ نے اس میں سب نے اگری کیا کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ اور صرف یہ ابو العاص کے ساتھ ہی رخصت نہیں برتی گئی تھی، اور قیدیوں کے ساتھ بھی رخصت برتی گئی تھی۔
جو نہیں دے سکتے تھے ان کے لیے معاوضہ نرم کر دیا گیا، حتیٰ کہ بعض ایسے لوگ تھے جن سے یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے تم مال نہ دو بلکہ اس کے بدلے میں ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، اور بعض کو صرف اس پہ چھوڑ دیا گیا، ان سے کچھ بھی نہیں لیا گیا کہ تم آئندہ نہیں لڑنے آؤ گے، آئندہ جنگ میں شریک نہیں ہوگے۔ انہوں نے ایک وعدہ کیا تو ان سے نہ فدیہ لیا گیا، نہ پڑھائی کروائی گی، نہ کچھ اور ایسے ہی چھوڑ دیا گیا۔ لیکن جو دے سکتے تھے ان سے 4000 درہم فی کس لیا گیا۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل کہہ دیجئے، کس سے؟ لمن، واسطے اس کے جو، فی ایدیکم، تمہارے ہاتھوں میں ہے، من الاسرا، قیدیوں میں سے، یعنی تمہارے پاس قیدیوں میں سے جو بھی آئے ہیں پکڑے ہوئے، ان سے آپ کہہ دیجئے، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر جان لیا اللہ نے تمہارے دلوں میں بھلائی کو، یؤتکم، دے گا تم کو، خیرا، بہتر، مما اخذ منکم، اس سے جو لے لیا گیا تم سے، کیا؟ فدیہ، ویغفر لکم، اور بخش دے گا تمہارے لیے، کس کو؟ تمہارے گناہوں کو، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ اس آیت کے بارے میں حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ آیت میرے بارے میں اتری، کیونکہ جب حضرت عباس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کو قید کر کے لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا کہ آپ فدیہ دیں، تو انہوں نے کہا میرے پاس کچھ نہیں، تو آپ نے فرمایا کیا آپ کے پاس وہ مال نہیں جو مکہ سے روانگی کے وقت آپ نے اپنی بیوی ام الفضل کے پاس جمع کرایا تھا؟ حضرت عباس نے پوچھا آپ کو یہ کس نے خبر دی؟ کیونکہ یہ بات صرف میاں بیوی کے درمیان تھی، کسی تیسرے کو پتہ ہی نہیں تھی، کیونکہ میں نے رات کی تاریکی اور تنہائی میں اپنی بیوی کے سپرد وہ مال کیا تھا اور کوئی تیسرا آدمی اس سے واقف نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے اس کی پوری تفصیل بتا دی، اور آپ کی اسی بات پر پھر حضرت عباس مسلمان ہوئے تھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن ان سے فدیہ لیا گیا، چھوڑا نہیں گیا ان کو۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کا یہ فرمان صحیح ثابت ہوا، کون سا؟ جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، میں نے اپنی آزادی کے لیے 120 اوقیہ سونا زر فدیہ دیا۔ اسلام لانے کے بعد اللہ نے 20 تاجر غلام مجھے دلوائے۔ ایک اور جنگ کے موقع پر پھر ان کو جب حصہ دیا گیا تو 20 غلام ملے جو سب کے سب تجارت کرتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک ایک غلام جو ہے وہ کم از کم 1000 درہم سے کم کا نہیں، اس کی اپنی قیمت بھی زیادہ ہے اور اس کے ساتھ وہ یہ کہ آگے تجارت بھی کر رہا ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ اس آیت سے کیا سبق ملتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ قیدی قید ہو کر آئے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو مارا پیٹا جاتا، برا بھلا کہا جاتا، لان تان کی جاتی، ان کو آتے جاتے لوگ تانے دیتے، دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوا، تم نے مزہ چکھ لیا اپنے کفر کا۔ ایسی کوئی بات نہیں کہی گئی، کوئی بد اخلاقی نہیں، بلکہ اس کے برعکس خوشخبری دی گئی، کیا؟ اگر تم مسلمان ہو جاؤ، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اشارہ ہے اسلام کی طرف، یعنی اسلام کی طرف تم راغب ہو جاؤ تو آج تمہارے فدیے میں تم سے جو کچھ لیا جا رہا ہے وہ کل تمہیں اس سے زیادہ واپس دنیا میں ہی لوٹا دیا جائے گا، اور تمہارے پچھلے سارے گناہ اسلام کی وجہ سے معاف کر دیے جائیں گے، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر وہ آپ سے خیانت کرنا چاہیں، خیانت سے مراد یہاں کیا ہے؟ دھوکا۔ کس بات کا؟ کہ صرف زبانی اسلام لا کے آپ کو خوش کر دیں اور حقیقت میں مسلمان نہ ہو۔ فرمایا فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، انہوں نے اس سے پہلے بھی اللہ سے خیانت کی تھی، اشارہ ان کے شرک اور کفر کی طرف، یعنی بدر سے پہلے، جنگ میں شریک ہونے سے پہلے بھی تو یہ اللہ سے خیانت کر رہے تھے، کفر کر رہے تھے۔ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اس نے قابو کرا دیا ان میں سے۔ امکانہ کا لفظ جو امکان سے ہے، ایک کو دوسرے پہ قابو دلوانا، پکڑوانا، تو اس نے پکڑوا دیا ان میں سے، یعنی بدر کے دن قیدی کروا دیا تمہیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ پہلے انہیں ترغیب دلائی گئی اور پھر ان کو ایک طرح سے وارننگ دی گئی کہ دیکھو اگر تو مسلمان ہونا ہے
تو سچے دل سے ہونا، خیانت نہ کرنا، اپنی اس خیانت اور کفر پر جو تم پہلے کر رہے ہو دیکھو تم کس انجام کو پہنچے ہو. اللہ نے اس کی وجہ سے تمہیں آج مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل کیا ہے. لہذا آئندہ اللہ کو دھوکہ نہ دینا، منافقت نہ برتنا. اور اللہ علم والا ہے، اسے سب کے دلوں کا حال پتہ ہے، اور حکمت والا ہے، وہ سب جانتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے. اور اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ جو بھی کام کیا جائے سچائی کے ساتھ کیا جائے اور اللہ کی خاطر کیا جائے. جیسے پیچھے ابھی میں بات کر رہی تھی نا کہ اراد الدنیا، بعض اوقات ہم دین کے پردے میں دنیا کی محبت دلوں میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کا ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا. یہ بھی کیا ہے دراصل؟ خیانت. ہم ظاہر کیا کر رہے ہیں؟ مثلا آپ دیکھیے کہ اگر آپ بہت بظاہر خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہے ہیں، بڑی اچھی، اور دل میں آپ کی یہ خیال ہے کہ اچھا دوسرے لوگ ذرا مجھے دیکھیں تو خوش ہو جائیں، تو یہ اندر کا خیال اور باہر کا عمل اگر فرق ہے تو خیانت ہے، یہ کمی ہے، یہ دھوکہ ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم. اب آپ دیکھیے کہ شیطان ایسے خیال تو دل میں ڈال ہی دیتا ہے، لیکن اس موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ نماز چھوڑ دینی چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ اپنے آپ کا حساب کر کے، محاسبہ کر کے، جائزہ لے کے اپنے دل کی کیفیت کو پھر پلٹانا چاہیے کہ نہیں، مجھے یہ کام اللہ کے لیے کرنا چاہیے. لوگ مجھے کیا دیں گے؟ لوگ تو ابھی دیکھ رہے ہیں نا، اور شاید دیکھ بھی نہ رہے ہو، اور تھوڑی دیر کے بعد نکل کے تو بھول بھی جائیں گے. لیکن جو کام اللہ کے لیے کرو گے تو ہمیشہ کے لیے لکھا جائے گا اور اس کا اجر بھی محفوظ ہوگا. اپنی اصلاح فوراً کرنی چاہیے، نہ کہ نیکی کا کام چھوڑ کے بیٹھ جائے انسان. اسی طرح کوئی بھی کام. تو یہاں پر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ظاہری دینداری کا اظہار کرے گا، مسلمان بن کے دکھائے گا تاکہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں، اور پھر واپس جا کے جو اس کے جی میں آئے کرے، فرمایا یاد رکھو آج پکڑے گئے ہو نا، پھر بھی پکڑے جاؤ گے. کوئی شخص اللہ کو دھوکہ دے کے کہیں بچ کے جا نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا. تو اس میں ہم سب کے لیے کیا سبق ہے؟ اپنے ساتھ سچا ہونے کی ضرورت ہے. اللہ کے ساتھ سچے ہوں اور اپنے ساتھ سچے ہوں تو لوگوں کے ساتھ بھی سچے ہو جائیں گے. جو اپنے ساتھ سچا نہیں، وہ کسی اور کے ساتھ کیا سچا ہو سکتا ہے؟ جو خود کو دھوکہ دے رہا ہے غوروں کو بھی دے دے گا. پھر فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، یعنی مکہ سے مدینہ آ گئے، وجاہدوا باموالہم اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ، یعنی جان و مال دونوں اللہ کے راستے میں لگائے. فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. یہاں اللہ کے راستے کا خاص طور پر اس لیے ذکر کیا گیا کہ اسلام سے پہلے جنگیں کس مقصد کے لیے ہوتی تھی؟ دنیا کمانے کے لیے، دنیا کی خاطر ہوتی تھی. اور یہاں فی سبیل اللہ کی شرط ہے. والذین آووا، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی، ٹھکانہ دیا، ونصروا اور مدد کی. کس کی طرف اشارہ ہے؟ انصار مدینہ کی طرف. اولئک، یہ لوگ. کون لوگ؟ انصار اور مہاجرین. بعضهم، ان میں سے بعض، اولیاء بعض، دوست ہیں بعض کے، مددگار ہیں بعض کے. اولیاء کس کی جمع ہے؟ ولی کی. اور ولی کا کیا معنی ہے؟ دوست، حمایتی، مددگار، سرپرست، وارث کے معنی میں بھی آتا ہے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یہاجروا اور انہوں نے ہجرت نہیں کی. یہ دوسری کیٹیگری. پہلا گروہ کون سا؟ ایمان لا کے ہجرت کی اور جہاد کیا مال و جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں. اور پھر جہاں گئے وہاں بھی ایمان والے موجود ہیں جنہوں نے اللہ کی خاطر لوگوں کو پناہ دی. یاد رکھیں اسلام سے قبل باہمی حمایت اور نصرت خاندان اور قبیلے کے بنیاد پر ہوتی تھی. اگر کوئی کسی کا ساتھ دیتا تھا یا مدد کرتا تھا تو اس کی ایک ہی وجہ تھی، اور کیا؟ کہ یہ ہمارا رشتہ دار ہے، یہ ہماری برادری سے ہے. یہ کانسیپٹ پہلی دفعہ دنیا میں آیا، یعنی عربوں کے ہاں، کہ دین کی خاطر بھی دوستی ہوتی اور دین کی خاطر بھی محبت ہوتی اور طرفداری اور حمایت ہوتی. تو یہاں اس کو اجاگر کیا جا رہا ہے. اور دوسری قسم کے لوگ والذین آمنوا ولم یہاجروا، وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، مکہ میں ہی رہ گئے
اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، مالکم نہیں تمہارے لیے، من ولایتہم من شیء ان کی ولایت میں سے کچھ بھی، اب تمہاری ان سے وہ دوستی اور تعلق نہیں ہوگا. کیوں؟ وہ بھی تو ایمان والے، کیوں نہیں ہوگا؟ اس درجے کی ولایت کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ انہوں نے ہجرت نہیں کی، جہاد نہیں کیا. حتی یہاجروا یہاں تک کہ وہ بھی ہجرت کر لیں. وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ اور اگر وہ مدد مانگے تم سے. استنصرہ کا کیا روٹ ہوگا؟ نون صاد ر نصرہ، یعنی غیر مہاجر مسلمان جو ہیں وہ تم سے مدد مانگے. کس معاملے میں؟ فی الدین دینی معاملات میں. فعلیکم النصر تو تمہارے ذمہ ہے مدد کرنا. دین میں مدد کا کیا معنی ہوگا؟ دین سیکھنے کے لیے، دین جاننے کے لیے، دین کے کسی طور طریقے کی خاطر تو تم ان کی مدد کرو. الا علی قوم مگر ایسی قوم کے خلاف، بینکم و بینہم میثاق کہ تمہارے اور ان کے درمیان ایک معاہدہ ہے. کس بات کا؟ امن کا، پیس ٹریٹی ہے، جنگ نہ کرنے کا. تو پھر اس صورت میں تم ان مسلمانوں کی مدد نہیں کرو گے جو ہجرت کر کے تمہارے پاس نہیں آئے اور وہ تم سے مدد مانگ رہے ہیں ایسے لوگوں کے خلاف جن کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہے جنگ نہ کرنے کا. یعنی ان کا ساتھ دے کر ان سے نہیں لڑو گے جن سے تم نے نہ لڑنے کا وعدہ کر رکھا ہے، خواہ کوئی تمہیں اسلام کے نام پر ہی کیوں نہ بلائے، خواہ مسلم ہو کوئی یا نان مسلم ہو، کسی سے بھی خیانت جائز نہیں. واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کیا سیکھا آپ نے؟ ایمان کے بھی درجے ہیں، اور ایمان یا دین کے نام پر جو دوستی ہوگی یا ولایت ہوگی اس کے بھی درجے ہیں. اعلیٰ درجے کی ولایت کیا ہوگی؟ اعلیٰ درجے کی دوستی کیا ہوگی؟ حمایت کس بنیاد پر ہوگی؟ کس نے کتنی قربانی کی ہے؟ کون کتنا اللہ کے راستے میں سچا ہے؟ اور پھر اگر کوئی شخص ایمان والا ہے لیکن اس کا ایمان پہلے درجے کے برابر نہیں، تو بھی تم اس کے ساتھ جہاں تک ہمدردی مدد ہو سکتی کرو، لیکن اس وقت پھر مدد نہیں کرو گے جب وہ ایسی چیز کے لیے بلائے جو تمہارے دین کے خلاف جاتی. دین کے خلاف کیسے؟ کہ اگر تم نے کسی سے معاہدہ کر رکھا ہے تم اس سے جنگ نہیں کرو گے، اور تمہارے مسلمان بھائی بلا رہے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ مل کے ان کے خلاف جنگ کرو، تو تم اس پہ لبیک نہیں کہو گے، وہاں اسلام کا نام استعمال نہیں کرو گے. ایسا کرنا ایک غیر قوم کے خلاف معاہدے یا وعدے کی خلاف ورزی ہے جس کی اسلام میں اجازت نہیں. چاہے دھوکہ کسی نان مسلم کو دینا ہو تو بھی جائز نہیں. اگر کہیں معاہدہ توڑنا ہو تو اطلاع دے کے منسوخ کرو، ورنہ نہیں. والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بعضهم اولیاء بعض ان میں سے بعض کے دوست ہیں. یعنی ایمان والوں کی باہم دوستی پر کسی کو اعتراض کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ نظریے کی بنیاد پر دوستی تو دوسروں کے ہاں بھی پائی جاتی. نظریے سے مراد یہاں کیا ہے؟ اسلام، عقیدہ، ایک آئیڈیالوجی. والذین کفروا تو کفر بھی ایک آئیڈیالوجی ہے. تو جنہوں نے کفر کیا وہ بھی اپنے کفر کی وجہ سے ایک دوسرے کے دوست بنے ہوئے ہیں، حمایتی ہیں، مددگار ہیں. الا تفعلوہ اگر نہ تم اس کو کرو گے، کس کو؟ یعنی مسلمانوں کی حمایت اور مدد دین کی بنیاد پر، تکن تو ہوگا، کیا ہوگا؟ فتنۃ فتنہ فی الارض زمین میں، و فساد کبیر اور فساد بہت بڑا. اگر تم دین کی بنیاد پر اہل ایمان کی مدد نہ کرو گے تو اس سے زمین میں بہت بڑا فساد پھیل جائے گا. والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، والذین آووا اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی، ونصروا اور انہوں نے مدد کی، اولئک یہی لوگ، ہم المؤمنون حقا وہ مومن ہیں سچے. تو یہاں سچے مومنوں کی دو صفات بیان کی گئی ہیں. کون کون سی؟ نمبر 1 ایمان، ہجرت اور جہاد، یعنی بیسیکلی مہاجر بنے. اور نمبر 2
مدد کرنے والے یعنی انصار بنے. تو سچا مومن بننے کے لیے انسان کو یا تو مہاجر بننا ہوگا اور یا انصار. ٹھیک ہے. اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی سچے پکے مومن ہیں. کون؟ جو ان دو کاموں میں سے ایک کام کریں. لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم، اور رزق ہے عزت والا. یعنی جنتوں میں جو رزق اللہ دے گا اس میں بہت عزت ہوگی. یعنی اگر تم دین کی بنیاد پر ایمان والوں کی مدد نہیں کرو گے، یعنی پہلے جاہلیت میں وہ کس بنیاد پر مدد کرتے تھے؟ خاندان اور قبیلے کی بنیاد پر. اب وہ معیار بدل گیا، سٹینڈرڈ بدل گیا. اب ایک نیا معیار ہے، اور اس معیار کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری تھا ان کے لیے کہ اگر تم نے اس بنیاد پر مدد نہ کی، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے ان کے بہت سے رشتہ دار مکہ میں تھے، جن میں سے کچھ مومن تھے اور کچھ ابھی تک کافر تھے. اب اگر اہل مکہ مسلمانوں پر الغار کرتے ہیں تو جو مکہ کے مہاجرین ہیں وہ کس کا ساتھ دیں گے؟ اپنے ان رشتہ داروں کا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ وہ اللہ کی خاطر ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں. اب وہ اہل مدینہ کے ساتھ مل کے لڑ رہے ہیں اپنے مکہ والے رشتہ داروں کے خلاف. تو معیار بدل گئے ہیں نا دوستی اور دشمنی کے. پہلے معیار صرف قبیلے کی بنیاد پہ ہوتے تھے. وہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک شعر سنایا تھا کہ ایک جاہلی شاعر کہتا ہے، ہل انا الا من غزیۃ ان غوت غویت وان ترشد غزیۃ ارشدی، کہ نہیں ہوں میں مگر غزیہ قبیلے سے، اگر وہ بہکا تو میں بھی بہکوں گا. ان غوت غویت وان ترشد غزیۃ ارشدی، اور اگر وہ ہدایت پایا تو میں بھی سمجھ بوجھ سے کام لوں گا. میں ان کے پیچھے جو وہ کرے گا وہ میں کروں گا. یہ معیار تھا. آج آپ دیکھیں ہم نے بھی مختلف معیار بنائے ہوئے، لیکن اللہ کے نزدیک اصل معیار کیا ہے؟ ایمان. محبت کا معیار وہ کیوں آتا ہے حدیث میں؟ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روک لیا، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. تو یہاں پر اسی چیز کا امتحان ہے. اصل میں ہم بہت دور ہیں اس جگہ اور اس موقع اور اس ساری چیز سے، اس لیے شاید پوری طرح اس کو گراسپ نہیں کر رہے. اب تھوڑی دیر کے لیے تصور میں لائیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا تھا، گھر گھر میں لڑائی پڑ گئی تھی، گھر گھر میں دوستی اور دشمنی میں فرق آ گیا تھا، بھائی بھائی کا دشمن بن گیا تھا. اور آپ کو معلوم ہے کہ جنگ بدر میں بھی کون کون کس کے مقابل آیا تھا؟ باپ بیٹا کے، بھائی بھائی کے، چچا بھتیجے کے. اور حضرت ابوبکر کے بیٹے نے کہا تھا کہ ابا جان آپ میری تلوار کی زد میں 2 دفعہ آئے لیکن میں آپ کو بچا گیا. تو حضرت ابوبکر نے کیا کہا تھا؟ اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے تو میں تمہیں نہ چھوڑتا. کسی باپ کو آپ دیکھیں کہ وہ اپنی اولاد کو آج یہ کہہ سکتے کہ میں تمہیں اسلام کے نام پہ نہ چھوڑتا، کیونکہ یہ ان کے خلوص کا، سچائی کا ایک امتحان تھا کہ جہاں دین کی بات آتی ہے وہاں جذبات اور خون کے رشتے اور دلی محبتیں کس کیٹیگری میں کہاں رکھتے ہو. یہ بہت بڑا ٹیسٹ تھا، بہت بڑا امتحان تھا. اور پھر آپ دیکھیں کہ حضرت عباس ادھر کھڑے ہیں، بھتیجا یہاں کھڑے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر کھڑے ہیں، ابو العاص داماد دشمن کی صف میں کھڑے ہیں، بیٹی پیچھے ہیں، سچی مومن ہے. شوہر اجازت نہیں دے رہا ہجرت کرنے کی، ان کو چھوڑ دیا اس وعدے پہ جاؤ تم اسے یہاں بھیج دو، تو بھیج دیا. یہ بہت بڑے ٹیسٹ تھے، بہت بڑے ٹیسٹ. آج آپ دیکھیں کہ ہم دین کی وجہ سے کس سے ناراض ہوتے ہیں اور دین کی وجہ سے کس سے دوستی کرتے ہیں. وہ چیزیں نہیں ہیں ہم میں. ہم کسی کا بھی ساتھ دیتے ہیں تو یہ دیکھ کے کہ اچھا یہ میرا رشتہ دار ہے یا دوست ہے یا علاقے سے ہے، اپنوں کی خاطر دین بھی چھوڑ دیتے. تو یہ ان کے لیے تو زندگی موت کا مسئلہ تھا، اور وہ صرف اور صرف ایمان اور صرف ایک اللہ کی ذات. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ابو جہل کے بیٹے مسلمان ہوتے ہیں، ولید کا بیٹا مسلمان ہوتا ہے، خالد بن ولید جو ہے. اسی طرح جتنے ہی بڑے بڑے سردار تھے یہ سب ختم ہوتے، ان سب کی اولاد مسلمان ہو جاتی ہے، اور پھر وہ سارے آگے بڑھ کر اسلامی فوجوں میں شریک ہوتے ہیں. حضرت خالد بن ولید نے 100 جنگوں میں حصہ لیا تھا.
وہ سب اسلام کی خاطر تھی. پھر اسی طرح صفوان بن امیہ بن خلف کا بیٹا تھا. بڑے بڑے جتنے بھی دشمن تھے سب کی اولادیں مسلمان ہوئی. کسی نے بھی اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں پوجا، پھر چھوڑ دیا. اور یہ تبدیلی کس چیز نے لائی تھی؟ اسلام نے لائی تھی. جب اسلام کی بات سمجھ میں آ گئی تو سب باپ دادا کے طریقے چھوڑ دیے. ایموشنلی ڈیٹیچ کرنا کسی چیز سے اپنے آپ کو بہت مشکل چیز ہوتی ہے. فزیکلی انسان الگ ہو جاتا ہے، مال بھی دے دیتا ہے، سب کچھ. ایموشنلی اپنے آپ کو کسی چیز سے الگ رکھ کے یہ کہنا کہ تم میری اولاد ہو لیکن میں تمہارے گلے پہ چوری پھیر سکتا ہوں. حضرت ابراہیم نے بھی تو یہ کیا تھا نا. تو بہت بڑی بات ہوتی. یہ ٹیسٹ ہے، ایمان کے امتحان ہے. والذین آمنوا من بعد، اور جن سے جتنا بڑا اللہ نے کام لینا ہوتا اتنے بڑے امتحان ڈالتے. صحابہ کرام نے بہت بڑا کام کرنا تھا، اس لیے ان کو خوب ہلا جلا کے خالص کر دیا گیا. اور وہ لوگ جو ایمان لائے من بعد، اس کے بعد، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا، معکم، تمہارے ساتھ، فاولئک منکم، تو یہی لوگ تم میں سے ہیں. خواہ وہ تمہارا خاندان قبیلہ نہیں لیکن وہ تمہارے رشتہ دار ہیں. اور یہ کون ہے ایمان والے؟ بعدو، یہ صلح حدیبیہ کے بعد ہجرت کرنے والے ہیں. صلح حدیبیہ سے پہلے جن لوگوں نے ہجرت کی اور جو ابتدا میں ایمان لائے ان کو سابقون کہا گیا، فالسابقون السابقون. اور پھر اس کے بعد جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی وہ بھی مومن کہلائے، لیکن obviously ان کا مقام اور درجہ پہلوں سے کم تھا. وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور رشتہ دار، بعضهم اولیٰ ببعض، ان میں سے بعض زیادہ حقدار ہیں بعض کے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، اللہ کے قانون میں. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وراثت کی بنیاد نسب تھی اسلام سے پہلے، یا پھر ولایت تھی. لوگ قسم کھا کے ایک دوسرے کے دوست بنتے جن کو حلیف کہا جاتا تھا، اور وہ کیا کہتے تھے کہ میرا خون تیرا خون، تیرا خون میرا خون، اور پھر اگر میں مر گیا تو میرا وارث تو، اور تو مر گیا تو تیرا وارث میں. موالی پیچھے آپ پڑھ چکے، لکل جعلنا موالیا. اور والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، کہ جن سے تم نے معاہدے کیے تھے ان کو ان کا حصہ دو. لیکن اس کے بعد حکم کیا آیا کہ اب وراثت کی بنیاد نسب پر ہوگی، ولایت پر نہیں ہوگی. جب شروع میں مہاجرین مدینہ آئے تھے تو اس وقت انصار و مہاجرین کے درمیان جو اخوت کا رشتہ قائم کیا گیا تھا، اس میں بھی انصار و مہاجرین کو ایک دوسرے کا وارث تک بنایا گیا تھا. بعد میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر وہ حکم اور وہ اجازت منسوخ ہو گئی. اب کیا تھا کہ وراثت صرف رشتہ داری کی بنیاد پر، نسب کی بنیاد پر ہوگی. یہاں پر اسی چیز کا ذکر آ رہا ہے. وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور رشتہ دار، جس میں ذوی الفروض، اسبات اور ذوی الارحام سب آتے ہیں. بعضهم، ان میں سے بعض، اولا، زیادہ حقدار ہیں. کس چیز کے زیادہ حقدار ہیں؟ وراثت کے. ببعض، بعض کی نسبت، فی کتاب اللہ، اللہ کے قانون میں. یعنی اخوت یا حلف کی بنیاد پر پہلے جو وراثت میں حصے دار بنتے تھے، اس آیت نے اس سبب کو منسوخ کر دیا. اب وارث صرف وہ ہوں گے جو نسبی یا سسرالی رشتوں میں منسلک ہوں گے. یعنی رحمی رشتے جو ہیں وہ مقدم ہیں دینی رشتے پر. صرف وراثت میں جہاں تک دل کی بات ہے، محبتوں کی بات ہے، اخوت کی بات ہے، تو وہ خونی رشتوں سے بڑھ کے بھی ہو سکتی ہے. یعنی دین کی بنیاد پر دوستی اور محبت بعض اوقات خون کے رشتے سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اور اس میں ممانعت نہیں ہے. لیکن جو حق حقوق ہیں رشتہ داروں کے وہ تو دینے ہی ہوں گے، کیونکہ پیچھے ہم پڑھ چکے نا، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. تو والدین اور اقربون جو چھوڑیں گے اسی میں سے حق پا سکتے ہو، اس کے علاوہ نہیں. تو یہاں 4 قسم کے لوگوں کا ذکر آیا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 1 المہاجرون الاولون کا. مہاجرون الاولون، اور وہ کون ہے مہاجرون الاولون؟ جن کے بارے میں سورۃ التوبہ آیت 100 میں بھی آتا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سورۃ توبہ آیت 117 میں آتا ہے لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ، جو مشکل گھڑیوں میں آپ کے ساتھی بنے. تو یہ ہے پہلا گروہ جس کا ذکر آیت 72 میں ہے، مہاجرین کا بھی اور انصار کا بھی درجہ نمبر 1. ٹھیک ہے، پہلا گروہ مہاجرین اور دوسرا انصار، اور تیسرا گروہ وہ مومن جنہوں نے ہجرت نہیں کی، مکہ میں ہی رہ گئے. اگر وہ دین میں تمہاری مدد چاہیں تو مدد کر دو، لیکن ایک لمٹ کے اندر. چوتھا گروہ یہ جن کا ذکر آیت 75 میں ہے، الذین آمنوا من بعد، جو بعد میں، اور بعد سے مراد صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے. اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ دین میں، رشتے میں، محبت میں لوگوں کے درجے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کے ساتھ آپ کا رشتہ جو دین کی بنیاد پر ہوتا ہے وہ ہر رشتے سے اوپر ہوتا ہے، اور اللہ کی نظر میں بھی ان کا مقام باقی مومنوں کے مقابلے میں اوپر ہوتا ہے. کس کا مقام کتنا اوپر ہوتا ہے؟ جس کی قربانی جتنی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، جو اللہ کے لیے جتنا خالص ہوتا ہے. کیونکہ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے درجے ہیں اس کے مطابق جو اس نے عمل کیا، جو اس نے قربانیاں کی، جو اللہ کے راستے میں لگایا، ویسے ہی مقام پہ وہ ہوگا. جیسے دنیا میں درجے ہیں لوگوں کے، ایسے ہی اللہ کے ہاں بھی درجے ہیں. تو جو لوگ آگے بڑھ گئے، لبیک کہی، پہلے آگے آ گئے، اور ہر حال میں مشکل ہو یا آسانی ہو، اور جیسے انصار کا قول کئی دفعہ آپ کو سنا چکی ہوں کہ آپ ہمیں جہاں جانے کا کہیں ہم جانے کو تیار ہیں، آپ سمندر میں کودنے کو کہیں ہم سمندر میں کود جائیں گے، آپ ہمیں دور دراز علاقے میں بھیج دیں ہم وہاں چلے جائیں گے، آپ جو کہیں ہم کرنے کو تیار ہیں. یہ ہیں وہ لوگ جن کے درجے پھر اللہ کے ہاں بلند ہیں. جب انہوں نے ارد دنیا چاہی نہیں، آخرت ہی چاہی، اور اس کے لیے ہر طرح کی قربانی کر دی، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں کیوں نہ درجے بلند دے. پھر اس کے بعد کچھ ایسے لوگ ہیں جو مصلحتوں اور مجبوریوں میں گھرے رہتے ہیں، ایمان تو لے آتے ہیں، ہجرت کو تیار نہیں ہوتے. اصل ہجرت تو وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی تھی، مکہ سے مدینہ کی طرف. لیکن پھر ہجرت کس چیز کا نام ہے؟ ہر اس چیز کو چھوڑ دینے کا نام ہے جو ہمارے دین کے رسم رکاوٹ بنے. ہجرت لفظ معنی چھوڑ دینا. کچھ لوگ ایمان بھی لاتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ وہ نئی دنیا چھوڑ سکتے، جس کا بھی پیچھے ہم نے ذکر پڑھا. بعض لوگ چھوڑنا چاہتے ہیں مگر ان کی مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں. آپ دیکھیں کہ حضرت ابن عباس کیوں نہیں ہجرت کر سکے تھے؟ بچوں میں سے تھے، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے بارے میں، ہم مستضعفین میں سے تھے. بہت سی عورتیں ایسی تھیں کہ جو مسلمان ہو چکی تھی. حضرت ام سلمہ آپ دیکھیں، پہلے تو نکل گئی حبشہ کی طرف اپنے شوہر کے ساتھ، لیکن اس کے بعد وہ نکلنے لگی تو انہوں نے آ کے روک لیا، بچہ بھی لے لیا، شوہر چلے گئے. آپ نے وہ پڑھا تھا نا امہات المومنین میں حضرت ام سلمہ کا، وہ تو بہت بہادر تھی، اکیلی نکل کھڑی ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ سفر پر تو اکیلا کوئی مرد نہیں نکل سکتا جس پہ ام سلمہ نکل کھڑی ہوئی. اللہ نے راستے بندوبست کر دیا، عثمان بن طلحہ ان کے ساتھ ان کو مدینہ تک چھوڑ آئے. اسی طرح کئی اور ایسی عورتیں، کمزور بچے، بوڑھے لوگ جو نہیں نکل سکتے تھے. اللہ ان کا عذر جانتا ہے، ان کے درجے بھی اللہ کے ہاں ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف دنیاوی مصلحتوں یا محبتوں یا رشتہ داریوں کی خاطر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہم یہ اپنے کاروبار اور یہ سب کام اور یہ سب نہیں چھوڑ سکتے، اعلان نہیں کر سکتے اپنے اسلام کا. دلوں میں اسلام انہوں نے رکھا ہوا تھا لیکن ظاہر نہیں کرتے تھے. یہ کمزور ایمان والے لوگ تھے. اور آپ کو معلوم ہے کہ مکہ پر حملہ نہ کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ لوگ بھی تھے. اگر حملہ ہوتا تو اس میں ایسے لوگ بھی جو اصل میں مسلمان تھے وہ بھی پس جاتے، جو اسلام چھپائے ہوئے تھے اپنی مجبوریوں یا عذر کی وجہ سے یا بغیر عذر کے. تو سب کے ایمان کا درجہ ایک جیسا نہیں ہوتا، لیکن سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جیسا درجہ ایمان کا ہوگا ویسا ہی درجہ آخرت میں ہوگا. اور پھر یہ ہے کہ کچھ لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں اور مناسب موقعوں کی تلاش میں رہتے ہیں. کچھ لوگ تو مصیبتوں تکلیفوں کی پرواہ کیے بغیر مسلمان ہو گئے.
اور مدینہ والوں میں سے بھی کچھ لوگوں نے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا اور کہا ہمیں نہیں پرواہ کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، خطرے مول لے لیے. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو شروع میں مسلمان نہیں ہوئے، لیکن جب دیکھا کہ اسلام کافی پھیل گیا ہے تو پھر یعنی کہ اسلام کی قوت یا اسلام کی ترقی دیکھ کر مسلمان ہوئے. تو obviously وہ جو بعد میں مسلمان ہوئے ان کا درجہ پھر وہ نہیں ہو سکا جو ابتدا میں کرنے والوں کا تھا. تو یاد رکھیے کہ جو شخص جتنے مشکل حالات میں کوئی کام کرتا ہے اتنا ہی اس کا اجر زیادہ ہوتا ہے. جس کی قربانی جتنی بڑی ہوتی ہے اس کا انعام بھی اللہ کے ہاں اتنا ہی بڑا ہے. چلے میں آپ کو پچھلی صورتوں کے ساتھ لے کے چلتی ہوں اور اس صورت میں آپ بتائیں گے مجھے اس دفعہ غور و فکر فرما کے کیا مرکزی مضمون ہے اور کس چیز پر توجہ دلائی گئی. اب دیکھتے ہیں کہ سورۃ البقرہ میں ہمیں یاد دہانی کرائی گئی تھی کہ ہم اس دنیا میں ذمہ دار مخلوق ہیں اور مومن کی جو مسئولیت ہے یا اس کی ذمہ داری ہے امت وسط کے فرد کی حیثیت سے. پھر آل عمران میں ہمیں بتایا گیا کہ اس ذمہ داری کو جب ہی کوئی پورا کر سکتا جب اس کے اندر استقامت ہو. ثبات کی بات تھی، استقامت کی بات تھی اور اس پہ بہت سے واقعات تھے. سورۃ النساء میں عدل اور رحمت کی بات تھی کہ اگر تم گھریلو زندگی میں مضبوط ہوگے، کامیاب ہوگے تو انشاءاللہ باہر کی زندگی میں بھی کامیاب ہوگے. پھر سورۃ المائدہ میں وعدوں اور عہد کے وفا کرنے کی بات تھی اور پھر سورۃ الانعام میں توحید کا سبق تھا اور شرک سے بچنے کی بات تھی کیونکہ جب توحید مضبوط ہوتی ہے تبھی تمام اعمال درست ہو سکتے ہیں. پھر سورۃ الاعراف میں پچھلے انبیاء کے واقعات سنا کر حق و باطل کا جو معرکہ ہے اس کے لیے ایک ذہن تیار کیا گیا کہ ابتدائی دور سے ہی یہ ہوتا آیا. ہر قوم میں پیغمبر بھیجا گیا، لوگوں نے نہیں مانا اور پھر ان کا انجام جو کچھ ہوا. اور پھر جہاں سورۃ الاعراف ختم ہوئی وہاں سورۃ الانفال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کا جو طریقہ تھا، یعنی ایک ہی موضوع کے گرد ساری سورت گھوم رہی ہے. وہ کیا ہے؟ اصل میں اس میں کامیابی کا فلسفہ بتایا گیا کہ مسلمانوں کی کامیابی یا اسلام کی کامیابی کا راز کس چیز میں ہے. کامیابی کے ذرعی اصول بتائے گئے ہیں اس میں. اب آپ اس ایک لفظ کامیابی کو دیکھ لیجئے کیونکہ جنگ بدر جو ہے وہ یوم الفرقان تھی، اس میں مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی تھی. کامیابی کے لیے کیا کیا لوازمات ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ سمجھائی گئی کہ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. یاد رکھو کامیابی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. وہ اس کو کامیابی عطا کرتا ہے جو اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کام کرتا ہے. اور بتائے ہوئے طریقوں میں پھر آپ دیکھیے سب سے پہلا کام آپس کے تعلقات کی درستگی، اتحاد اور اتفاق. کبھی مسلمانوں کا کوئی گروہ اپنے کام میں کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک ان کے آپس کے تعلقات ٹھیک نہ ہوں، جب تک دل نہ جڑے ہوئے ہوں. پہلا سبق جو ہے اس صورت میں ہمیں یہی دیا گیا کہ اپنے حالات درست کرو. پھر اس کے بعد باہم الفت کی بات بھی ہے. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم. انصار و مہاجرین کی مثالیں بھی ہیں کہ کس طرح مہاجرین مدینہ آئے اور کس طرح انصار نے ان کا ساتھ دیا اور کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے انصار ہر خطرے میں کود پڑے اور جو بھی انہوں نے باتیں کی وہ سب آپ نے پڑھی. پھر تنازع سے بچنے کے لیے کہا گیا اطیعوا اللہ والرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. پھر خیانت سے بچنے کو کہا گیا اور خیانت، دھوکہ دینا صرف اپنوں کو نہیں غیروں کو بھی منع ہے. یعنی ایسی زبردست اخلاقی تربیت کی گئی ہے کہ صرف ظاہر سے نہیں، مادی اعتبار سے نہیں، اخلاقی اور روحانی اور ایمانی اعتبار سے بھی مضبوط ہو جاؤ. کیونکہ جب تک اندر سے مضبوط نہیں، اندر سے تم سچے نہیں تو اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے. اور پھر اسلحے کی تیاری، یعنی ضروری ویپنز اور مادی قوت جو ہے جس حد تک تم تیار رکھ سکتے ہو اس کی طرف اشارہ کیا گیا اور صبر کی طرف متوجہ کیا گیا. حب دنیا سے نجات. جب تک دین کا کام خالص ہو کے نہ کیا جائے صرف اللہ کی رضا کے لیے اس وقت تک بھی کامیابی نہیں ہو سکتی. کیونکہ اللہ کو نہیں پتا کہ کون کس مقصد اور کس غرض اور کس نیت سے کیا کر رہا ہے. اور باقی سب آپ سورت کو اگر اسی نظر سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت ساری باتیں خود اور بھی سمجھ آئے گی.
الانفال کا ایک ہی مضمون ہے، آپ دیکھیں گے، یعنی اگرچہ جنگ بدر مین موضوع ہے، لیکن جنگ بدر میں چونکہ کامیابی ہوئی تھی تو اس کامیابی کا راز کیا تھا، اور وہ کامیابی احد میں ناکامی کیسے بنی وہ بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. کہاں پڑھی تھی؟ سورۃ آل عمران میں. ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ایسے بس ثواب کے لیے پڑھ لی یہ سورت ہے تو ہمارے لیے بھی سبق ہے. یہ سب باتیں ہمارے لیے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ اپنی اسائنمنٹ ابھی سے بنا لیں، کیونکہ ویسے تو 9واں پارہ وہاں ختم ہو گیا، لیکن میں چاہوں گی کہ سورۃ الانفال کو پچھلے پارے کے ساتھ ہی شامل کر دوں تاکہ ایک مضمون مکمل ہو جائے. ہاں، اور وہ سوال کیا ہے؟ دین کے کام میں کامیابی کا راز کن کن باتوں میں ہے، اور اپنی ذاتی زندگی کے لیے آپ کو اس میں سے اصول نکالنے ہیں. ٹھیک ہے نا، اپنا جائزہ لینا اور محاسبہ کرنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.